عام طور پہ کسی کی بھی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو چار چیزوں پہ ختم ہو جاتی ہے: لڑکپن، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا۔ لیکن اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا بنایا، ان کی سیرت کو بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا بنایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر سب سے بڑا جو فضل فرمایا ہے، سب سے بڑا جو کرم فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ کیسا محبوب کہ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے: نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا ہی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا کہ جس کے تذکرے ان کے آنے سے پہلے تورات میں، زبور میں، انجیل میں اور آسمانی صحیفوں کے اندر موجود۔ اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں: الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اپنے محبوب کی خوبیوں کو اللہ تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، آسمانی صحیفوں کے اندر پیش فرما رہے ہیں۔ اور حضرت شایع علیہ والسلام بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے ان کو وحی فرمائی، جس کو البدایہ والنہایہ والوں نے ذکر فرمایا ہے، اور اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: یا سماء انصتی ویا ارض اسمعی، اے زمین و آسمان توجہ سے، دھیان سے سنو، ان اللہ یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا، اس کائنات کے اندر سب سے جو اہم کام ہے وہ لوگوں کے سامنے آنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یرید ان یبعث نبیا من الامیین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنا لاڈلا محبوب، میں اپنا مصطفیٰ اس دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ اس سے پہلے یرید ان یحول الریف الی الفلا والاجام فی الغیطان والانہار فی الصحارا، صحراؤں کو نہروں کے ساتھ مزین کر دیا جائے، اس ساری کائنات کو پھول اور پھل سے مزین کر دیا جائے۔ غرض یہ کہ ساری کائنات کو سجا دیا جائے کہ کائنات کے دلہا تشریف لا رہے ہیں۔ کیسے کیسے محبوب ہیں اللہ کے، جن کی صفات اللہ یوں بیان فرماتے ہیں: لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق۔ میرے محبوب ایسے ہیں جن کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں، جن کا دل رحمت و برکتوں سے بھرا ہوا، کسی کے لیے نفرت نہیں، سب کے لیے، اپنوں کے لیے بھی، پرایوں کے لیے بھی محبتیں ہی محبتیں۔ اور عجز و انکساری کا عالم میرے محبوب کا یہ ہوگا، یہ اللہ پہلے سے ذکر فرما رہے ہیں: لو یمر الی جنب السراج لم یطفی من سکینتہ، کہ اگر میرا محبوب چراغ کے اوپر بھی پاؤں رکھ دے تو لطافت اتنی ہوگی کہ چراغ بجھنے نہ پائے۔ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمی، خشک نرکل، خشک بانس جو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی چلیں، جس کو تھوڑا سا دبایا جائے تو آواز آ جاتی ہے، اس کے اوپر بھی چلیں تو نیچے سے آواز پیدا نہ ہو۔ ابعثہ بشیرا و نذیرا لا یقول الخنا، میں اپنے محبوب کو مسلمانوں کو بشارتیں دینے والا اور نافرمانوں کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجوں گا، جس کے صدقے سے افتح به اعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأهب له بكل خلق كريم وأسدده بكل أمر جميل وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة منطقه وأحمد اسمه والإسلام ملته۔ یہ اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمایا اور اس کی امت کی شان کو بیان فرمایا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے محبوب کی لاڈلی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔